بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت حدیث علیہ السلام۔ حضرت حدیث علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی گزرے ہیں، ان کا واقعہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، تو یہ بہت محنت سے ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل پر دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ حضرت حدیث علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ حضرت حدیث علیہ السلام، آپ کا نام اخنوح ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم، نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آسمانی کتابیں، جیسے 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ اس طرح صحیفے کہتے ہیں، وہ چھوٹی کتابیں ہوتے ہیں۔ ان باقی نبیوں پر چھوٹے چھوٹے صحیفے چھوٹے چھوٹے جیسے 10 صفحے 20 صفحے کے صحیفے وہ اترتے تھے، وہ نازل ہوتے تھے، انہیں اس سے صحیفہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، ان نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بے کثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، یعنی درس سے ادریس، یہ درس سے ادریس لفظ نکلا ہے۔ تو یہ سمجھنے کہ ادریس سے درس نکلا، ہم درس کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درس شروع کیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت حدیث علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت حدیث علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کے طرف لٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا، دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پار سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا، اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا ذائقہ تو میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں جہنم پر سے بھی گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے، وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت حدیث علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، یعنی میرے حکم سے کیا، میری اجازت سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے۔
لہذا میں راضی ہوں جانے پہ، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام سمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علیہ السلام کے سمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ کرام جیت کی صورت مسجد میں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ۔ اور کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی ترجمہ یہ ہے، اور کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے، یعنی سچے تھے۔ صدیق کا معنی سچا، جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم انہیں بلند مقام آسمان پر ہم نے اسے ڈھا لیا۔ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اولاد آدم کے نبیوں میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل اور کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن کی یعنی ذکر کرتا رہے، اس سے ظاہر ہوا کہ نبیوں کا ذکر کرنا برکت ہے، خیر ہے۔ قرآن پاک کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث خیر و برکت ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔